ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قم اسٹوڈیو سے پروگرام اقوال و خطبات امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے کربلا تک، اور اس موضوع کا حق ادا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت محترم مشفق حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مدینے سے نکلنے کے وقت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جد کی قبر کے اوپر آئے اور وہاں پر خدا اور رسول سے مناجات کی، اسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ مدینے سے نکلنے کے وقت امام نے اور کس سے ملاقات کی، امام کے اقوال کیا تھے، امام نے کیا فرمایا، مولانا صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں مولانا صاحب کے حضور میں۔ حضور، امام عالی مقام جس وقت نبی اکرم کے مرقد سے واپس آتے ہیں اور عازم سفر ہوتے ہیں، زوجہ رسول ام المومنین حضرت ام سلمہ علیہ الصلاۃ والسلام امام علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ملاقات کرتی ہیں تو امام خود اپنی خبر شہادت خود اپنی جدہ کو سناتے ہیں۔ تو وہ خبر شہادت آخر کس طرح سنائی ہوگی؟ امام نے خود اپنی شہادت کے بارے میں کس طرح بتایا ہوگا اپنی جدہ کو؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو آپ کے پاس مختلف افراد آئے، جو گھر کے بھی تھے باہر کے بھی تھے، اور گھر کے افراد میں سے، خاندان کے افراد میں سے جناب ام ہانی آئیں، جی آپ سے ملاقات کی اور آپ کو اس سفر سے جانے سے روکا۔ اسی طریقے سے ابن عباس آئے، محمد حنفیہ آئے، اور آخر میں آپ کی نانی جناب ام سلمہ جی وہ آتی ہیں اور اس طریقے سے مخاطب ہوتی ہیں، بیٹا میں نے سنا ہے تم سفر پہ جا رہے ہو۔ امام حسین نے کہا نانی جان میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا اگر سفر پہ جا رہے ہو تو جاؤ، ہر طرف جانا، لیکن عراق کی سرزمین کربلا پہ قدم کو مت رکھنا، اللہ۔ چونکہ میں نے آپ کے نانا جان پیغمبر اسلام کو بارہا کہتے یہ سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا و پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نانی جان جو کچھ بھی نانا جان نے فرمایا ہے وہ حکم قضاء و قدر ہے۔ میرا عراق جانا اور کربلا میں شہید ہو جانا ناگزیر اور حتمی ہے، لہٰذا میں اس سفر سے روگرداں نہیں ہو سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، نانی جان اس بات کو صرف آپ ہی نہیں جانتی ہیں کہ میں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جاؤں گا، بلکہ اس بات کو میں بھی جانتا ہوں، اور یہ خبر اللہ کے پیغمبر نے مجھ کو بھی دی ہے۔ اور آپ کے جملے تاریخ میں اس طریقے سے ہیں، آپ نے فرمایا انا واللہ اعلم ذالک، خدا کی قسم میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میں عراق کی سرزمین کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جاؤں گا۔ وَإِنِّي مقتول لا محالہ، اور میں قطعی طور پر مقتول واقع ہوں گا۔ وَلَيْسَ لِي مِنْ هَذَا بُدْ، اور اس سے راہ فرار بھی نہیں ہے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَعْرِفُ الْيَوْمُ الَّذِي أُقْتَلُ فِيهِ، خدا کی قسم اے نانی جان میں اس دن کو بھی جانتا ہوں جس دن میں راہ خدا میں قتل کیا جاؤں گا، شہید کیا جاؤں گا۔ وَأَعْرِفُ الْبُقْعَةَ الَّتِي أُدْفَنُ فِيهَا، اور میں اس سرزمین کو بھی جانتا ہوں جس میں میں دفن کیا جاؤں گا۔ وَإِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَقَرَابَتِي وَشِيَّتِي، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے قرابت داروں میں سے، میرے اہل بیت میں سے، میرے شیعوں اور چاہنے والوں میں سے کون کون میرے ساتھ شہید ہوگا۔ وَإِنْ أَرَدْتِ يَا أُمَّا أُرِيكِ حُفْرَتِي وَمَسْجِدِي، اگر آپ چاہتی ہوں اے نانی جان تو میں اپنی جائے شہادت آپ کو دکھا دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے ایک اشارہ کیا، تمام زمین کے طبقات پست ہو گئے، عرض کربلا نظروں کے سامنے آ گیا،
اور امام حسین علیہ السلام نے جناب سلمہ کو ایک ایک شہید کی جگہ کو دکھایا۔ میں اپنے الفاظ میں اب کہوں گا، امام حسین نے بتایا ہوگا، اے نانی جان، وہ جگہ وہ ہے جہاں میرے اکبر کے سینے میں برچھی کیانی لگے گی۔ اللہ اکبر۔ نہر فرات کا وہ جو کنارہ نظر آ رہا ہے، یہاں میرے عباس کے بازو کاٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بیچ مقتل میں وہ جگہ جو نظر آ رہی ہے، یہاں میرے قاسم کا لاشا پامال سم اسپا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے نانی جان، وہ بلندی جو نظر آ رہی ہے، میں اس پہ کھڑا ہو کر اپنے ششماہ مجاہد کے لیے پانی کا سوال کروں گا۔ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں میرے بچے کو تیر مارا جائے گا۔ میرا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میرے ہاتھوں پہ منقلب ہو جائے گا۔ اے نانی جان، وہ نشیب جو دکھائی دے رہی ہے، اس نشیب میں مجھ کو کبھی پس پشت سے، کبھی گلے کی جانب سے ذبح کیا جائے گا۔ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام جب جگہوں کو بتا رہے تھے کون کہاں شہید ہوگا، سلمہ زار و قطار گریہ کر رہی تھی، زار و قطار رو رہی تھی۔ سلمہ پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ پھر امام حسین نے ہاتھ کو بڑھایا، ایک مشت خاک لی اور جناب سلمہ کے حوالے کیا، کہا نانی جان، جب تک یہ خاک رہے، مٹی رہے، سمجھنا حسین اس دنیا میں ہے، اور جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لیجئے آپ کا بیٹا حسین اس دنیا سے چلا گیا۔ جناب سلمہ نے فرمایا، بیٹا، تمہارے جد رسول خدا نے بھی اس سرزمین کی مجھے خاک دی تھی، جس کو میں نے شیشے کے ایک ظرف میں مہر شدہ کر کے رکھ دیا ہے۔ امام نے فرمایا، اس خاک کو بھی شیشے کے ظرف میں کر کے اس شیشے کے ظرف کے برابر میں رکھ دیجئے جس کو رسول خدا نے آپ کے حوالے کیا تھا۔ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے گئے، اور جب بھی جناب سلمہ کو گھبراہٹ ہوتی تھی، امام حسین کے بارے میں فکر ہوتی تھی، آپ دوڑ کے ان شیشوں کے ظرفوں کے پاس آتی تھی، اور جب دیکھتی تھی کہ دونوں میں مٹی ہے تو آپ کے دل کو تسکین ہو جاتی تھی۔ یہاں تک کہ زمانہ گزرتا رہا، سن 61 ہجری کا روز عاشور نمودار ہوا۔ عصر عاشور کے وقت جناب سلمہ کی آنکھ لگ گئی۔ حالت خواب میں دیکھا رسول اسلام تشریف لائے ہیں، آپ کے سر پہ خاک ہے، چہرہ پریشان ہے، جسم کے اوپر خون کی چھینٹیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں 2 ظرف ہیں اور دونوں میں خون ہے۔ بس اس عالم میں جب عالم رویا میں سلمہ نے رسول اسلام کو دیکھا تو رو کے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ پریشان حال کیوں ہیں؟ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے سر پہ یہ خاک کیوں ہے؟ آپ کے جسم پر خون کی چھینٹیں کیسی ہیں؟ یہ جو شیشے کے 2 ظرف ہیں، اس کے اندر خون کیسا ہے؟ رسول نے فرمایا، سلمہ، تم چین سے سو رہی ہو، اور ابھی ابھی کربلا کے میدان میں میرے بیٹے حسین کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اصحاب حسین کے خون کی چھینٹیں ہیں جو میرے جسم پر ہیں۔ یہ 2 ظرف جس کے اندر خون ہے، ایک میں میرے بیٹے حسین کا خون ہے اور ایک میں حسین کے اصحاب اور ان کے اعزاء کا خون ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حالت وحشت میں جناب سلمہ بیدار ہوتی ہیں اور ان شیشوں کے ظرفوں کے پاس آتی ہیں جس کو روز دیکھا کرتی تھی، یا جب آپ پریشان ہوتی تھی تب دیکھا کرتی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اب شیشے کے برتنوں میں خاک نہیں ہے بلکہ تازہ خون جوش مار رہا ہے۔ بس یہ دیکھنا تھا۔ سلمہ نے چیخ مار مار کے رونا شروع کر دیا، واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، واہ مظلومہ۔